میں 1947 میں پہلی بار بیونس ایئرز آیا تھا۔ یہاں میرے ایک چچا رہتے تھے جو بے حد مالدار تھے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، مگر کچھ عرصے بعد وہ کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے۔ میرے والدین کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اب میں ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ بہت عرصہ یورپ میں کام کیا ہے، اب قسمت آزمانے بیونس ایئرز آیا ہوں۔ اس نے دوستوں کو اپنے خاندان کی تصویروں کا ایک البم بھی دکھایا۔ کلب کے سارے ممبروں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ وہ یہاں خوب کامیابی کے ساتھ کاروبار کر سکے گا۔ ایلی کوہن کی اس بحث پر موساد نے بڑی محنت کی تھی۔ تل ابیب میں انٹیلیجنس ایکسپرٹس کو پتہ تھا کہ عرب اتنی آسانی سے کسی کی داستان پر یقین نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس کی کور سٹوری ایک حقیقی شخص جس کا نام کمال امین تھا سے ماخوذ کی گئی۔ وہ لبنان میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں بیونس ایئرز منتقل ہو گیا تھا۔ ایلی کوہن ٹریننگ مکمل ہوتے ہی بیونس ایئرز کے لیے روانہ ہوا۔ موساد کا ایک نوجوان افسر جو بعد میں اس کا اسرائیل میں ریڈیو لنک آپریٹر مقرر ہوا، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا۔ جی ہاں، ایلی کوہن ٹریننگ مکمل ہوتے ہی بیونس ایئرز کے لیے روانہ ہوا۔ موساد کا ایک نوجوان افسر جو بعد میں اس کا اسرائیل میں ریڈیو لنک آپریٹر مقرر ہوا، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا۔ اس نے کوہن کو سفر کی اخراجات کے لیے $500 دیے۔ وہ چند گھنٹوں بعد زیورخ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا، جہاں ایک اور اسرائیلی نے اسے ریسیو کیا۔ وہ شخص زیورخ میں موساد کا خفیہ ایجنٹ تھا، جو ایک بزنس مین کے روپ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کوہن کو کہا کہ وہ اپنی اصلی شناخت بھول جائے۔ وہ ایک مسلمان بزنس مین کمال امین ہے اور ایک بحری اور ایئر کارگو کمپنی کا مالک ہے، جو جنوبی امریکہ اور یورپ کے درمیان کاروبار کرتی رہتی ہے۔ تجارتی اثر و رموز سیکھنے کے لیے کوہن کو بزنس سائنس کا بھی ایک کورس کرایا گیا تھا تاکہ وہ بآسانی تجارتی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے۔ موساد کے آدمی نے اسے ایک سوئس بینک اکاؤنٹ کا چیک بک دیا، جہاں اس کے استعمال کے لیے وافر مقدار میں ڈالر جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسے زیورخ کے مختلف گارمنٹ اسٹور سے قیمتی ملبوسات خرید کر دیے گئے تاکہ جسے پہن کر وہ واقعی ایک خوشحال تاجر لگے۔ اسے زیورخ کا ایک پوسٹ باکس نمبر دیا گیا۔ اس نے اپنے تمام خط و کتابت اسی نمبر سے کرنی تھی۔ وہ کوئی خط جس پر ارجنٹینا کا ڈاک ٹکٹ لگا ہو اپنی بیوی کو اسرائیل نہیں بھیج سکتا تھا۔ بیونس ایئرز پہنچنے کے فوراً بعد کوہن کو موساد کا ایک اور ایجنٹ ابراہم ملا۔ اس نے کوہن کو اپنا نیا بزنس یہاں سیٹ کرنے کے لیے کرائے کے مختلف دفاتر، اسٹیشنری اور دیگر سامان مہیا کیا۔ اس نے رقم کے علاوہ شہر میں رہنے والے بااثر عرب سفارتکاروں کی ایک لسٹ بھی فراہم کی۔ بیونس ایئرز میں آتے ہی وہ شامی تارکین وطن کی محفلوں میں شیر و شکر ہو گئے۔ وہ اپنے ان نئے دوستوں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ کوہن ان سے کہتا کہ اس کے دل میں برسوں سے ایک حسرت ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن شام جائے۔ وہ ہر ایک کو اپنا فیملی پرابلم بتاتا، جو موساد نے بڑی مہارت سے ترتیب دیا تھا، اور ساتھ ساتھ البم بھی دکھاتا تاکہ سب لوگ اس کی فیملی سے مل سکیں۔ کوہن کو پتہ چل گیا تھا کہ کلب آف اسلام ریسٹورنٹ میں عرب دنیا کی انتہائی بااثر شخصیات گپ شپ کے لیے آتی رہتی ہیں، لہٰذا اس نے وہاں آنا جانا شروع کیا۔ وہ وہاں اکثر دمشق اور قاہرہ کے اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا۔ یہاں ایک روز اس کی ملاقات ایک شامی نژاد شخص عبداللہ لطیف سے ہوئی۔ وہ ایک مقامی عربی اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ کوہن نے اسے بھی اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی نہ کسی طرح دمشق جانا چاہتا ہے، لیکن وہ وہاں کسی کو جانتا نہیں ہے۔ عبداللطیف نے کوہن کو کئی اعلیٰ عرب سفارتکاروں اور تاجروں سے ملوایا۔
ایک دن ایک کوکٹیل پارٹی میں اس کی ملاقات میجر امین الحافظ سے ہوئی، جو شام کے سفارت خانے میں ملٹری اتاشی تھا۔ حافظ بھی دوسرے عربوں کی طرح کمال امین کے جذبہ حب الوطنی سے بے حد متاثر ہوا۔ مجھے سیاسی گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے، ایک سفارتی ڈنر کے موقع پر میجر حافظ نے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر تم ہماری بعض سوشلسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے ہمیں تقویت فراہم کرو۔ ویسے اس سال کے آخر میں میرا یہاں ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے والا ہے، کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی دمشق چلو اور وہاں ایک ساتھ پارٹی کے لیے کام کریں۔ ہمیں تم جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محب وطن نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے۔ کوہن نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا۔ شامی سفارت خانے کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے فنکشن میں کوہن کو بطور خاص مدعو کیا جاتا تھا۔ میجر حافظ اور کوہن ایک ساتھ شراب پیتے اور کہکے لگاتے نظر آتے تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود شامی سیکرٹ سروس کو کوہن کے زبردست قومی نظریات سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر اس کے خاندانی پس منظر کی مکمل تحقیقات کی، لیکن انہوں نے کوہن کا ہر ایک دعویٰ بالکل حقیقت پر مبنی پایا۔ واقعی کمال امین نامی شخص، جس کے والدین شام سے ہجرت کر کے لبنان آئے تھے، بیروت میں پیدا ہوا، بچپن سکندریہ میں گزرا اور پھر یورپ اور بیونس ایئرز آ گیا۔ انکوائری کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی بھی تلاشی کر گئے۔ انہوں نے کوہن کی فیملی البم سے بھی چند تصاویر نکال کر اس کی کاپی بنائی۔ جب کوہن کو اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ اس البم کو ضرور دیکھیں۔ آخر کار شامی سیکرٹ سروس اپنی زبردست تحقیقات مکمل کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ کمال امین واقعی ایک جذباتی نیشنلسٹ نوجوان ہے، جو دمشق میں پارٹی کے لیے ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر تل ابیب میں موساد کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کوہن نے ہر مشکل مرحلہ بھی بآسانی طے کر لیا ہے۔ مئی 1961 میں کوہن نے اپنے تمام دوستوں کو اچانک آگاہ کیا کہ وہ بالآخر اپنے باپ دادا کی سرزمین لوٹنے والا ہے۔ اس پر تمام احباب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ہر ایک نے اسے دمشق میں بااثر سرکاری عہدیداروں، تاجروں اور ذاتی دوستوں کے نام تعارفی خط دیے۔ اسے خوب تسلیاں دیں کہ اسے دمشق میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ رخصت سے ایک رات قبل تمام دوستوں نے اس کے اعزاز میں ایک شاندار الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا۔ بیونس ایئرز سے دمشق روانگی کا ایک سگنل اسے چند دن پہلے تل ابیب سے موصول ہوا تھا۔ وہ سفر کے پہلے مرحلے میں میونخ سے ہوتا ہوا زیورخ سوئٹزرلینڈ پہنچا۔ یہاں موساد کا وہی افسر جس نے پہلی بار اسے یہاں سے ارجنٹینا رخصت کیا تھا، اسے ملا۔ شہر کے وسط میں ہوٹل کے ایک کمرے میں وہ کمال امین کے بھیس سے نکل کر ایک بار پھر ایلی کوہن بن گیا۔ موساد کے آدمی نے اسے اسرائیلی پاسپورٹ دیا۔ کوہن نے اسے بیونس ایئرز میں اپنی تمام کامیاب کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ تل ابیب جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ اسرائیل پہنچتے ہی اسے ایئرپورٹ پر موساد کا ایک افسر ملا، جو اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر تک چھوڑ آیا۔ کوہن نے بیوی کو کہا کہ وہ یورپ میں ڈیفنس منسٹری کے کام کرتا رہا ہے۔ بیوی نے بھی یقین کر لیا، کیونکہ اسے برابر ہر مہینے یورپ کے مختلف ملکوں سے اس کے پوسٹ کارڈ ملتے رہے تھے۔ جنوبی امریکہ جانے سے قبل زیورخ میں کوہن نے یہ سارے پوسٹ کارڈ لکھ کر موساد کے ایجنٹ کے حوالے کر دیے تھے۔ اب اسے مزید تربیت کے لیے موساد نے اکیڈمی بلا لیا تھا۔ اس نے مسلسل کئی ہفتے ان ریڈیو آپریٹروں کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے بعد میں اس کے دمشق سے نشر ہونے والے پیغامات موصول کرنے تھے۔ کوہن کو ایک مخصوص سپیڈ میں پیغام بھیجنے کا طریقہ سکھایا گیا۔
ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ اگر اس اسپیڈ میں ذرا بھی فرق آیا تو تل ابیب میں بیٹھے آپریٹر سمجھ جائیں گے کہ وہ زیر حراست ہے۔ بالآخر دسمبر 1961 میں اسے دمشق کے لیے روانہ کیا گیا۔ کوہن کے انسٹرکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جیسے وہ چھٹیاں منانے جا رہا ہو، حالانکہ وہ ایک ایسے ملک میں سرایت کرنے والا تھا جہاں اس کی زندگی ہر لمحہ سخت خطرات سے دوچار ہونے والی تھی۔ وہ تل ابیب سے ایک اسرائیلی ایئر لائن کے ذریعے میونخ پہنچا، جہاں اسے موساد کا وہی پرانا ایجنٹ ملا۔ اس نے کوہن کے سامان میں قیمتی سوٹ اور گھریلو سامان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں پیک کیں۔ وہ ایک انتہائی چھوٹا ریڈیو ٹرانسمیٹر تھا، جسے ایک فوڈ مکسچر کے پیندے میں فکس کیا گیا تھا۔ کوہن کے الیکٹرک شیو کی تار نے بطور لانگ رینج اینٹینا کا کام کیا۔ پوٹاشیم سائنائڈ کی گولیاں دشمن کو ختم کرنے یا بوقت ضرورت خودکشی کرنے کے لیے اسپرین کی گولیوں کے رنگ اور پیکنگ میں ساتھ رکھی گئی تھیں۔ طاقتور دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے کیمیکل ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبوں اور شیونگ کریم کے ڈبوں میں چھپایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک جدید جاپانی کیمرے کے پرزے بھی سامان میں شامل تھے۔ میونخ سے کوہن اٹلی روانہ ہوا، جہاں سے وہ 1 جنوری کو ایک بار پھر کمال امین کا روپ دھار کر بیروت کے لیے ایک سمندری جہاز میں بیٹھا۔ یوں وہ تنہا ایک خطرناک جاسوسی مہم پر روانہ ہوا۔ اس کی جاسوسی مہم کہاں تک چلی اور یہ کہاں تک کامیاب ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔